اللہ تعالی مسلمان کو اس کے اسباب میں نقصان دکھلاتے ہیں، مسلمان کو اس کے اسباب میں نقصان دکھلاتے ہیں، اور دکھلا کر دو چیزیں چاہتے ہیں. ایک تو نقصان دکھلا کر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس نقصان کو دیکھ کر حکم کی طرف آ جائے، ادھر آ جائے حکم کی طرف. میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو تجارت میں، زراعت میں، ملازمت اور سرمایہ داری کے نقشوں میں نقصان آتا ہے تو وہ اس نقصان کی وجہ اسباب میں تلاش کرتا ہے. نقصان کی وجہ اسباب میں تلاش کرتا ہے. بعض مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کی تجارت اور ان کے زراعت میں اور ان کے سرمایہ داری کے نقشوں میں نقصان آتا ہے تو وہ اس نقصان کا الزام حکام کو دیتے ہیں، نقصان کا الزام حکام کو دیتے ہیں. یہ کیا کریں، حکومت ہی ایسی ہے، ورنہ مسلمانوں کی تجارت تو خوب چلتی. سوچو تو صحیح. یہ ایک قسم وہ ہے جو اپنے نقصان کا الزام حکام کو دیتی ہے. ایک قسم وہ ہے مسلمانوں کی جو اپنے دنیاوی نقصان کا الزام اور اس کی وجہ اسباب میں تلاش کرتے ہیں. اگر یہ سبب ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اگر یہ اسباب ہوتے تو یہ نہ ہوتا. اور اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا. حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی یہ کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا اور یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا. جو شخص یہ بات کہے اس کو چاہیے کہ دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، کیونکہ اس زبان سے یہ کہنا اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اس سے بہتر ہے کہ زبان کو جلا کر ختم کر دیا جائے. ہاں اے عائشہ، اگر تو نے یہ کہا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا تو تو نے اپنے اوپر شیطان کا دروازہ کھول لیا. تو نے اپنے اوپر عجیب بات. ہمارا صبح سے لے کے شام تک ان تمام اسباب کی دنیا میں ہمارے زبان کے الفاظ ہی ہوتے ہیں. ہم یوں کرتے تو یوں ہوتا، حکام یوں کرتے تو مسلمان کا یوں ہو جاتا. اگر حکومت ساتھ دے جاتی مسلمانوں کا تو مسلمانوں کا تو ہر مسئلہ حل ہو جاتا. تو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالی مسلمان کے اسباب میں نقصان دو وجہ سے لاتے ہیں. ایک تو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ مسلمان توبہ پر آ جائے، مسلمان توبہ پر آ جائے. دوسرے یہ بتانے کے لیے کہ جو کوئی نقصان ہو اس نقصان کو اللہ کی ذات کی طرف پھیرو. یہ نقصان اللہ کی طرف سے آیا ہے. جو نقصان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرے گا وہ اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا. اس نقصان کی تلافی کے لیے بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا. حالانکہ دور نبوت میں ایک مشرک کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے ہمارا کاروبار میں یا زراعت میں یا دنیا کے کسی کام میں تو اس نقصان کی تلافی اللہ ہی کرتے ہیں. آپ نے پوچھا ایک مشرک سے آپ نے پوچھا کہ جب تمہارا کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو تمہاری اس نقصان کی تلافی کون کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کرتا ہے جو تنے تنہا ہے اور آسمانوں میں ہے. جو تنے تنہا ہے آسمانوں میں ہے وہ ہمارے نقصان کی تلافی کرتا ہے. ایک مشرک وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میرے نقصان کی تلافی اللہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جب تم یہ کہتے ہو زبان سے کہ اللہ تعالی نقصان کی تلافی اللہ کرتے ہیں اور میں نقصان کا جو ہے علاج اللہ کرتے ہیں تو پھر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ اصل تو کرنے والے اللہ ہیں، ہم تو ان کی عبادت اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں.
دماغ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے کہ بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو دماغ کہنے لگے کہ مجھے میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ اس آدمی پر کوئی برا اثر ہے، یا اس آدمی کو جنون ہے، اور میں سحر کا، جنون کا اور غلط کوئی ہوا کسی کو لگ جائے، میں اس کا علاج جانتا تھا۔ میں نے جا کے آپ کو تلاش کیا، آپ سے ملا، آپ جا کر کہا کہ میں جنون کا اور سحر کا علاج کرتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں میں بتوں کا انکار کرتا ہوں۔ تو دماغ نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ سنو، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دماغ نے کہا کہ دیکھیے میں نے علاج اوروں کے بھی کیے ہیں، سب ٹھیک ہو گئے، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بات یہ ہے، مشرک کہہ رہا دماغ، لیکن بات یہ ہے کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ روایت میں کیا کہا؟ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میں تو ظاہری کوشش کروں گا، میں تو ظاہری کوشش کروں گا، مگر شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مشرک کہہ رہا، ایمان نہیں لائے، اب ایمان نہیں لائے تھے، کہا میں تو آپ کا علاج کروں گا، میرے پاس ایک طریقہ علاج ہے، مگر یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ علاج تو میں کروں گا آپ کا، لیکن شفا اللہ ہی کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا اگر مسلمان بھی یہ کہے کہ بھائی ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں، باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو کون سا کمال ہوا؟ ذرا سوچو تو صحیح، ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں، باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ تم نے اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیا؟ اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیا، یہ سوال ہے۔ سوال اتنا سا نہیں ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، سوال اس بات کا ہے جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ کرنے والے ہیں، تو تم نے اللہ سے ہونے کے لیے اللہ کا راستے اختیار کیا یا اللہ سے ہونے کے لیے کائنات کا راستے اختیار کیا؟ یہ سوال ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ محنت کرتے ہیں کائنات پر، امید کرتے ہیں اللہ سے، سوچو تو صحیح، محنت کرتے ہیں کائنات پر، امید کرتے ہیں اللہ سے، محنت کرتے ہیں کائنات پر، امید کرتے ہیں اللہ سے۔ اس پر مسلمان چل رہا ہے زمانے میں، صاف کہتا ہے کھل کر بھئی ہمارے ذمہ تو ظاہری کوشش اور محنت ہے، باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ سب کا یہی خیال ہے، سب کا یہی خیال ہے، سب کا یہی خیال ہے کہ ہم تو ظاہری اسباب کوشش کرتے ہیں، باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کا یہی خیال ہے۔ اور ذرا غور کرو اس بات پر کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص عاجز ہے جو دنیا کا غلام بنا ہوا ہے اور اللہ سے امیدیں کیے ہوئے ہے، اللہ یوں کر دیں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے۔ فرمایا یہ شخص کیا ہے؟ عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ عاجز اور ناکام ہے جو کہتا ہے کہ اللہ یہ کریں گے، اللہ یہ کریں گے، اللہ یہ کریں گے، اتبع نفسہ ہواها وتمنى على الله الامانی، کہ اپنے آپ کو تو اپنی خواہش کا غلام بنائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں کر رہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس رخ پر مسلمان چل رہا ہے کہ وہ ساری کوشش اسباب پر کرتا ہے، پھر اللہ سے امید کرتا ہے، بلکہ کہتا بھی یہی ہے کہ بھئی ہمارے ذمہ تو ظاہری اسباب، پھر کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان جس چیز پر محنت کرے گا اس سے ہی امید کرے گا، اس
اس سے امید کرے گا، جس چیز میں محنت کرے گا اسی سے امید کرے گا۔ جہاں اسباب نظر آتے ہیں وہاں کہتا ہے یہاں امید ہے، جہاں اسباب نظر نہیں آتے وہاں کہتا ہے کوئی امید نہیں ہے، وہاں کہتا ہے کوئی امید نہیں۔ جہاں اسباب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو قدرت کی ابتدا ہوتی ہے، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ جہاں اسباب کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں قدرت کی بھی انتہا سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ لوگ نظام کائنات کو اللہ کی قدرت سمجھ بیٹھے، لوگ نظام کائنات کو اللہ کی قدرت سمجھ بیٹھے۔ نہیں، نظام کائنات قدرت نہیں ہے، ملائکہ میں بھی قدرت نہیں ہے، انبیاء میں بھی قدرت نہیں ہے، اولیاء میں بھی قدرت نہیں ہے، ملائکہ میں بھی قدرت نہیں۔ اگر اللہ رب العزت کسی فرشتے کے ذمہ کوئی کام کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک وقتی امر ہے، جب چاہیں گے اس فرشتے کو اس کام کے کرنے سے بالکل بے اختیار اور بالکل بے جان کر دیں گے۔ ہم تو دنیا کے مادی اسباب کو ایک مرتبہ استعمال کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہر سال ہمیشہ اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذمہ بھی کوئی کام کر دیں تو ہر لمحہ وہ فرشتہ اس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کے امر کا محتاج ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، قوم نوح پر پانی کا طوفان آیا۔ جب پانی کا طوفان آیا تو جس فرشتے کے ذمہ اللہ نے پانی کا نظام دیا ہوا تھا، پانی اس فرشتے کے خلاف ہو گیا۔ پانی فرشتے کے، وہ فرشتہ پانی کو روکے اور پانی فرشتے کے سے بغاوت کر گیا۔ وہ حیران، یہ کیا ہوا؟ یہ تو میرا اختیار تھا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے انبیاء کو بھی بے اختیار کرتے ہیں، ملائکہ کو بھی بے اختیار کرتے ہیں، تاکہ سب جاننے کی اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اللہ انبیاء کو ان کی چاہت میں بے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے انبیاء کو بھی ان کی چاہت میں بے اختیار اور ناکام کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں ناکام کر دیتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ بے اختیار کر دیتے ہیں ان کے نیک ارادوں میں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم کرنے والے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے امت کی ہدایت کے لیے، ہے امت کی ہدایت کے لیے۔ آپ بھیجے گئے اس لیے تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ پر ایمان لایا جائے۔